ثاقب نثار صاحب کے بقول وہ ایک کتاب شائع کریں گے اور کتاب مرنے کے بعد منظر عام پر آئے گی. اب ظاہر ہے ان کے بقول ان کی زندگی کے اندر تو وہ سب کچھ سامنے آنے والا نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1997 جب سروس جوائن کی تب سے چیف جسٹس بننے تک کیا کیا ہوا وہ سب کچھ اس میں رپورٹ ہوگا. کم از کم ابھی یہ باتیں سامنے آنے والی نہیں ہیں. تو یقیناً دلی دورست ہے لیکن بہت کچھ جو سامنے آ سکتا ہے اس کا اشارہ خود ثاقب نثار صاحب نے کر دیا ہے واٹس ایپ ہیک ہونے کے بارے میں بتا کے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا اور کنٹروورسیز تو ہوں گی. خیر یہ اب تو قیوم صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب حقیقی آزادی، اداروں کی سربلندی اور عدلیہ مخالف بیانات پر تانے کسنے والے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اسی عدلیہ میں پیش نہ ہونے اور مسلسل حکم و دھولی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تو بہت پہلے جاری ہو چکے تھے ان کے، جس کی تعمیل کے لیے اسلام آباد کی پولیس 2 روز سے لاہور میں موجود ہے. لیکن موصوف گرفتاری کے ڈر سے کبھی گھر نہ ہونے کا بتاتے ہیں تو کبھی حفاظتی ضمانت کے لیے دوبارہ عدلیہ کے چکر کاٹ رہے ہیں. آج بھی عمران خان کے وکلاء نے اسلام آباد کی سیشن عدالت سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے درخواست دائر کی. اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کی جانب سے دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا اور درخواست خارج کر دی گئی. اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے چیئرمین تحریک انصاف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو برقرار رکھا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو کل اسی کیس میں اسلام آباد کی سیشن عدالت میں ہر صورت پیش ہونا ہے اور کیونکہ پچھلی سماعت پر عدم پیشی پر عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جن کی تعمیل اسلام آباد پولیس لاہور میں کرانا چاہتی تھی. گزشتہ روز جب پولیس ان کے وارنٹ کی تعمیل کے لیے زمان پارک پہنچی تو تحریک انصاف کے کارکنان نے کار سرکار میں مداخلت کی اور نعرے بازی کی، جس کے بعد عمران خان کے چیف سٹاف آفیسر شبلی فراز نے وارنٹ تو موصول کر لیے لیکن عمران خان کے گھر میں نہ ہونے کا بہانہ بنایا، جس کے کچھ ہی دیر بعد پورے ملک نے عمران خان زمان پارک میں منعقدہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے دیکھا. اور یوں ایک طرف وہ سیاسی مخالفین کو اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ وہ عدلیہ پر تنقید کر کے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس معاملے میں وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ خود ہی اسی عدلیہ کی حکم عدولی کرتے ہیں. آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور واضح انداز میں کہا کہ عمران خان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا ورنہ انہیں پیش کر دیا جائے گا. عمران خان سزائیں دلوانے کا بہت شوق تھا، اب اپنی باری آئی ہے تو آ کر عدالت کا سامنا کریں. جو ٹیم کل لاہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا. پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی دیوار پھلانگ کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا اور انہوں نے کہا یہاں تو ہے ہی نہیں، آپ بے شک اس کو سرچ کر لیں، وہ گھر میں زمان پاک میں نہیں ہے. پولیس جو گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ انہیں عدالت کے حکم سے آگاہ کیا جائے اور اگر وہ خود کہیں کہ جی ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے، میں مدینہ کی ریاست ہوں، میں قانون کے تابع ہوں، تو آئیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے جا کے عدالت میں پیش کر دیں، تو انہیں لا کے عدالت میں پیش کر دیتے. اب چیئرمین تحریک انصاف اپنی گرفتاری سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ زمان پارک سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، نکلتے بھی ہیں تو کارکنان کے حصار میں. گزشتہ روز بھی پولیس نے زمان پارک پہنچتے ہی کارکنان کو جلد از جلد پہنچنے کی جب پولیس پہنچی تو کال دے دی گئی کہ فوری طور پر پہنچے اور خود عمران خان کمرے میں جا پہنچے. سیاسی مخالفین ان کی انہی عادات کا تمسخر اڑاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جیسے گزشتہ راز ہماری ایک چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ عمران خان کو سیاستدان نہیں سمجھتا، ان سے بات نہیں کریں گے. زمان پارک میں شبلی فراز اور پولیس والے اگر بستر کے نیچے دیکھتے تو عمران خان مل جاتا ہے. یہ تماشا چل رہا ہے مگر شبلی فراز نے اور پولیس نے بستر کے نیچے نہیں دیکھا، وہاں دیکھتے تو اس کو ڈھونڈ لیتے، مل جاتا. پولیٹیشین ہو کے ایکس پرائم منسٹر ہو کے 5 سال بی نے جیل کاٹی ہے، بڑی بیگم صاحب نے 5 سال جیل، میں نے 14 سال جیل کاٹی اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہمیں تھا. اسی طرح گزشتہ روزی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے خطاب میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی چوہا گرفتاری سے بچنے کے لیے زمان پارک میں بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے. اسی کو دکھایا جا رہا ہے کہ چوہے کی ٹانگ میں درد ہے، چوہا ادھر سے ادھر بھاگا ہے. ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے. اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے. یہ جو معاشی بحران، جو تاریخی معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے. ساتھ ہی حکومت بار بار ایک موقف دہرا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا مشکل کام نہیں ہے، انہیں جب چاہے گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسے ڈرا کر بھگا کر تھکایا جائے. اس طرح کی بزدلیاں دکھاتے رہیں پھر ہمارا ہی فائدہ ہوگا اس میں. جائز کے تو ان کو اٹھا کے جیل میں بند کیا جائے، وہ اس طرح دوڑتے پھریں بزدلوں کی طرح، چھپتے پھریں چوہوں کی طرح. وہ زیادہ بارے میں نہیں ہے. وہ چھپے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل چھپے تھے. آپ دیکھیں وہ کوئی کہتا ہے واش روم میں گھسے ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے کسی اور کے اسٹور روم میں گھسے ہوئے تھے.
دوسری جانب عمران خان اور 150 افراد کے خلاف کار سرکار میں مداخلت پر لاہور کے تھانہ ریس کورس میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور کم و بیش ایسی صورتحال جو کل دیکھنے کو ملی آج بھی دیکھنے میں آئی کہ جس وقت نیب کی ٹیم ایک نوٹس کی تعمیل کے لیے زمان پارک پہنچی تو کارکنان نے انہیں حصار میں لے لیا، ٹریفک بلاک کی گئی اور تقریباً ویسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے جو گزشتہ روز تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر اس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج ہی فواد چودھری صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ گنوایا کہ عمران خان پر آج کے 3 پرچے ملا کر ٹوٹل 75 FIRs 75 مقدمے ہو گئے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس بڑا تگڑا کیس ہے، آپ اس کے پٹیشنر ہے۔ توشہ خانہ کیس 190 ملین پاؤنڈز 55 ارب روپے۔ عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہوتے آپ کی دانش میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ریان، آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں لیا۔ دیکھیے، مقصد ہونا چاہیے کہ قانون نافذ کرنا ہے۔ اب اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اگر تو گرفتاری ضروری ہے، جو قانون اگر کہتا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور اس میں چونکہ میں تو آپ کے پروگرام میں بڑے عرصے سے آ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جس طرح عمران تھریٹن کرتا تھا الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو، تو میں نے کہا میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ لک دس از، آپ پینڈر کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس قسم کے کھلے عام انہوں نے اداروں کو جو برا بھلا کہا ہے اس کی ابھی تک کوئی جواب دہی نہیں ہوئی، کسی قسم کی قانون کے تحت پکڑائی نہیں ہوئی۔ تو یہ فیشزم کو پروموٹ کرنا ہے۔ جب آپ فیشزم کو پروموٹ کریں گے تو فیشزم رول کرتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور سپیس مانگتا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ آپ مثلا اس دن جب یہ اسلام آباد میں آئے اور جس طرح انہوں نے گیٹ کریش کیا عدالتی کمپاؤنڈ کا، اور وہ اپنے ساتھ جو بھی جتنے 100 بندے لے کے آئے اور جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی، میں انچارج ہوتا نا، آئی ووڈ ہیو میڈ شیور کہ ایوری ون آف دیم گیٹس اریسٹڈ، ایوری ون آف دیم، بیکاز دیٹس دی اونلی وے آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ نافذ کر سکتے ہیں، ارسپیکٹو کون ہے۔ کہ ہاؤ ڈیئر لوگ جا کے عدالت کے اندر گھس جاتے ہیں اور پھر وہاں یہ پریشر نہیں ہے۔ جج یہ تو اوپنلی ایک قسم کا اکبر صاحب اس وقت عمران خان کے پولیٹیکل اپوننٹس یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اب بھی لاڈلا ہے، عمران خان کے حمایتی اب بھی کچھ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت ممنوعہ فنڈنگ کیس کی بات ہوتی تھی تو مجھے بار بار یاد کرانا پڑتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ تب ہوگا جب وقت کا تقاضا ہوگا، تو اب تو ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، نہیں ہوا؟ کیا واقعی عمران خان اب بھی لاڈلا ہے؟ میرے خیال ہے کہ پولیٹیکل کمپلشنز وغیرہ جو ہیں کچھ ایسے، اتنی بڑی حکومت ہے، اتنی بڑا کولیشن ہے، آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو دا کلیئرٹی، آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو دا فوکس، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو دا ڈٹرمنیشن، اور وہ جس کی وجہ سے بہت چیزیں کمپلیکیٹ ہو رہی ہیں۔ آئی تھنک دا ریالٹی ہیز چینج، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیر از نتھنگ اسٹاپنگ امپلیمنٹنگ دا لا۔ آپ نے لا، جس کی جو ذمہ داری ہے اس نے پوری کرنی ہے، اس نے قانون نافذ کرنا ہے۔ تو جب وہ قانون نافذ کرے، کیونکہ اگر ہم اس بحث میں چلے گئے کہ آیا وہ لاڈلا ہے، لیکن ان پریکٹیکل ٹرمز ہی از گیٹنگ اوے ود اٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جب وہ اسلام آباد کی عدالت کے اندر گھستا ہے اور گیٹ کو کریش کرتا ہے اور اپنے سپورٹرز کو لے کے اور وہاں پہ اسٹیٹ پراپرٹی کو ڈیمیج کرتا ہے، that's not acceptable. My question is very simple. Then why is he getting away with so simply in so many like strong cases? کیا ہے جس سے بڑا آسانی سے دامن چھڑا کے چلے جاتے ہیں؟ Why is it so? اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ it is a weak government جس کا فوکس نہیں ہے، جس کے پاس وہ کلیئرٹی نہیں ہے، وہ پولیٹیکل، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ پولیٹیکل کمپلشن ہمیشہ اوور رائڈ کرتے ہیں کہ سیاسی کیا اس کا نتیجہ نکلے گا کیا۔ جب آپ حکمران ہوتے ہیں، جب آپ نے حلف لیا ہوتا ہے، پھر آپ وہ سیاسی کمپلشن سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یو او اٹ ٹو دا اسٹیٹ، دا پیپل آف پاکستان، انفورس دا لا، implement the writ of the state. That's the only way societies آگے پروگریس کریں گی۔ تو ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل کمپلشن جو ہے نا، یہ اوور رائڈ کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت معاملات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان میں، اینڈ زیادہ اب ٹائم نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ باتیں یہ کرتا رہا ہوں پریڈکشنز پہلے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، آج بھی میں آپ کو ایک اوور آل پولیٹیکل اس کے حوالے سے، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اور اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ آئینی طریقے سے آئین کو نافذ کریں، کیونکہ یہ ایک آئین جو ہوتے ہوئے
ہم اکنامک کولیپس میں چلے گئے. آئین کے ہوتے ہوئے ہم ایک سیاسی انتشار میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ یہاں لوگوں کو انتہائی پریشانی ہے. لیکن اکبر صاحب آج آئین کے ہوتے ہوئے ہی دوبارہ آئین تحریر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب بہت سارے کیسز میں خاص طور پہ ان ریسنٹ پاس آرٹیکل 63 کی تشریح میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھی. پھر جب آئین کی تشریح ہوتی ہے ہم سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں. پھر خاص طور پہ اس وقت جو حکومت ہے وہ عمران خان پر یہ بھی چارج لگاتی ہے کہ اس وقت ایک خاص ٹولے نے پرٹیکولر فیسز نے عمران خان کو لانچ کیا, پھر اس پروجیکٹ کی آبیاری ہوئی. تو آج ہی ثاقب نثار صاحب کا انٹرویو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, تو آپ بھی کچھ لوگوں کو رسپانسبل قرار دیتے ہیں کہ اتنی دیر تک ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا, اس کے بعد آج بھی سیف پیسیجز سیف ایگزٹ مل رہا ہے, تو کیا کچھ لوگ رسپانسبل ہیں؟ کیا پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے والے, اس کی آبیاری کرنے والے, دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اور رسپانسبل؟ ایبسولوٹلی. جب تک آپ ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, اور اس میں جو پاکستان کی آج کی جو صورتحال ہے, ایک طرف انتشار ہے, دوسری طرف معاشی جو ہے وہ انتہائی سیریس سچویشن ہے, تیسری طرف مہنگائی ہے, لوگ بالکل مہنگائی کے نیچے مر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جاب اپرچونٹیز نہیں ہے, تو ایک بہت مشکل صورتحال ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ کس ادارے نے زیادہ ڈالا ہے, کس ادارے نے کم ڈالا ہے. میں نے جب یہ عمران خان نے 26 نومبر کا جو اپنی تحریک تھی وہ جب ختم کی پنڈی میں, اور ان کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف میرٹ پہ لگنا چاہیے, وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے, تو وہ جب نہیں ہوا, جب سے وہ اپنے ککون میں بند ہیں, باہر سڑکوں پہ نہیں نکلتے ہیں فار وٹ ایور ریزن جو ہے, اس وقت تک وہ لگے ہوئے تھے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان کو اب یہ ایک میریکل تھا کہ ایک شخص میرٹ پہ آ گیا ہے. میں بالکل اوپنلی کہتا ہوں, کرٹیسائز بھی اوپنلی کرتا ہوں. تو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے, آپ نے اپنی جوڈیشری کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے, آپ نے اپنی پالیٹکس کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے, آپ نے اپنی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تھرو اکنامک ایکسپرٹس.